اللہ کی نام کی مدد طلب کرتی ہوں جو سب کو بے حد فیض پہنچانے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انفال یعنی غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سچے اور خاص ایمان والے تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان و یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنے پالنے والے مالک پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہی لوگ نماز کو بھی پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی سچے اور پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کے ہاں بڑے بڑے مرتبے اور درجے ہیں، اور ان کی غلطیوں کی معافی اور عزت آبرو والی بہترین روزی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے آپ کو حق اور حکمت کے ساتھ بالکل صحیح سلامت آپ کے گھر سے نکالا تھا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ وہ لوگ آپ سے حق یعنی صحیح طریقہ کار کے بارے میں بحث مباحثہ اور جھگڑا کر رہے تھے، جبکہ صحیح طریقہ کار تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا تھا۔ پھر بھی ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ موت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، اس حال میں کہ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تم لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ کفار مکہ کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلہ یا قریش کے لشکر میں سے ایک گروہ ضرور تمہارے ہاتھ آ جائے گا، مگر تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر کیل کانٹے اور فوجی ساز و سامان والا کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکامات سے حق کو حق ثابت کر دکھائے اور کافروں کی اصل نسل اور جڑ بنیاد تک کو کاٹ کر رکھ دے، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو تباہ و برباد کر ڈالے، چاہے مجرم اور بدعمال لوگوں کو کتنا ہی ناگوار اور ناپسند کیوں نہ ہو۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب تم لوگ اپنے پالنے والے مالک سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور جواب دیا کہ میں تمہاری مدد لگاتار 1000 فرشتے بھیج کر کروں گا۔ یہ امداد غیبی اس لیے تھی کہ یہ تمہارے لیے خوش کر دینے والی خبر بن جائے اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ حق کی مدد اور فتح تو خدا کے سوا کسی اور کے ہاں سے ہوا ہی نہیں کرتی۔ یقیناً اللہ بڑا ہی زبردست، غالب اور بالکل ٹھیک دانائی کے ساتھ کام کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت جب خدا نے تم پر اپنی طرف سے نیند یا غنودگی کو طاری کر دیا تاکہ تم پر اطمینان اور بے خوفی کا عالم طاری رہے، اور آسمان سے تم پر پانی بھی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہاری پاکی اور طہارت کا سامان فراہم کر دے، اور تم سے شیطانی خیالات کی نجاست کو بھی دور کر دے، اور تمہاری ہمت بندھا کر تمہارے دلوں میں سکون اور مضبوطی پیدا کر دے، اور اس طرح تمہارے قدموں کو جما دے۔ اور وہ وقت جب تمہارا پالنے والا مالک فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمانداروں کو ثابت قدم رکھ کر جمائے رکھنا، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو تم ان کی گردنوں پر کاری ضربیں مارو اور ان کے ہر جوڑ پر خوب چوٹیں لگاؤ۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا تو بلا شبہ اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو لو، یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس سزا کا مزہ چکھو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اصل میں حق کے انکار کرنے والوں کی اصلی سزا تو جہنم کی ابدی آگ ہے۔
ایمان والو، جب تمہاری کافروں سے لشکر کی صورت میں جنگ ہو تو تم ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیراؤ۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری تو وہ اللہ کے غیظ و غضب میں گھر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ جنگی چال کے طور پر کسی طرف ہٹ کر پینترا بدل رہا ہو یا کسی اپنی دوسری فوج سے جا ملنے یا پناہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ بس حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جب مٹھی بھر خاک پھینکی تو اصل میں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ تو بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ خدا کا فضل و کرم تو تم لوگوں کے ساتھ ہی ہے، اور جہاں تک منکرین حق کا تعلق ہے تو خدا منکرین حق کی ترکیبوں اور چالوں کو کمزور کر کے اور شکست دے کر رہے گا۔ تو اب ان حق کے منکروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ ہی چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا۔ اگر اب بھی تم اپنی شرارتوں اور کفر سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم وہی کرو گے تو پھر ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت چاہے کتنی ہی تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، کیونکہ جانے رہو کہ بلا شبہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ان کا حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار یا حیوان وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں ذرا سی بھی بھلائی یا خوبی جانتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق عطا فرماتا، لیکن کیونکہ ان میں ذرا سی بھی کوئی خوبی اور حق طلبی ہے ہی نہیں، اس لیے اگر خدا ان کو حق کی بات سنواتا تو وہ ضرور بے پرواہی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر جواب دو جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گی، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو کر آڑ بن جاتا ہے، اور اسی کی طرف تم جمع بھی کیے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنہ و بلا سے جو لازمی طور پر صرف انہی لوگوں سے مخصوص نہ رہے گا جو تم میں ظلم و گناہ کرنے والے ہیں، بلکہ وہ عذاب گناہ گاروں اور ظالموں کو نہ روکنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، کیونکہ جانے رہو کہ خدا بڑا ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے سے تھے اور تم کو اس زمین پر کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم پر اچانک جھپٹ نہ پڑیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھی پاک و پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرو جو خدا اور رسول نے تم پر عائد کی ہیں، اور خود اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم اس بات کی برائی کو خوب جانتے بھی ہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے مال اور اولاد امتحان لینے کا ذریعہ ہیں، اور اللہ کے پاس اس امتحان میں کامیابی پر دینے کے لیے بڑے سے بڑا اجر موجود ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کے غصے اور ناراضگی سے بچنے کی فکر رکھو گے تو وہ تمہیں فرقان یعنی وہ نگاہ عطا کرے گا جو حق و باطل کو الگ کر سکے گی، یا تمہیں ایک خاص امتیازی اعلیٰ مقام کا مالک بنا دے گا، اور تمہاری غلطیوں اور برائیوں کو تم سے دور کر کے تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تو بڑا فضل و احسان کرنے والا ہے۔ اور جب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ لوگ تدبیریں سوچ کر منصوبے بنا رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا شہر سے اس طرح نکال باہر کریں کہ آپ زندہ نہ بچ سکیں، تو وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنے منصوبے بنا رہا تھا۔ تو آخرکار سب کو معلوم ہو ہی گیا کہ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے، ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم خود بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی اگلے لوگوں کے پرانے قصے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے خدایا، اگر یہ واقعی حقیقی اور سچی بات ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر ہم پر کوئی سخت تکلیف دینے والا عذاب بھی لے آ، مگر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب اتار دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ان پر اس حالت میں عذاب نازل کرنے والا ہے جبکہ وہ خدا سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہے ہوں، مگر اب وہ ان پر عذاب کیوں نہ نازل کرے جبکہ وہ اب مسجد حرام کا راستہ تک روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد حرام کے جائز وارث یا متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف صاحبان تقوی یعنی برائیوں سے بچنے والے اور اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والے ہی ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ علم ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کے گھر کے پاس ان لوگوں کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھی۔ تو لو پھر اب اپنے اس انکار حق کی سزا کے عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے بھی حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ اپنے مال کو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکنے پر خرچ کر رہے ہیں، اور وہ ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کام ان کے پچھتانے اور غم کھانے کا سبب بنے گا۔ پھر وہ مغلوب بھی ہوں گے اور پھر یہ حق کے منکر جہنم کی طرف گھیر گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ پاک لوگوں کو گندے لوگوں سے الگ کر دے اور پھر تمام گندگی اور برائی کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے پر رکھ کر جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ پھر ایسا ہی کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں تو پھر جو کچھ پچھلے لوگوں کا حشر ہو چکا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو ان حق کے منکروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور پورا دین اور بندگی صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ ان کے افعال اور اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو پھر یہ جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست اور حامی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا مالک، حامی اور سرپرست و مددگار ہے۔ اور تم جان لو کہ جو بھی مالی فائدہ تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ یعنی خمس ضرور اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پیغام پر بھی یقین رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا تھا، جس دن دونوں مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں مقابل ہوئیں، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم تو وادی کے نزدیکی کنارے پر تھے اور وہ کافر دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے تو بھی تمہارے اس جگہ پہنچنے کے اوقات مختلف ہو جاتے اور تم قافلہ کو نہ پا سکتے، مگر اللہ کو تو اس بات کو پورا کرنا تھا جو ہونے والی تھی، تاکہ جو بھی ہلاک ہو وہ روشن دلیل یعنی اللہ کی حجت کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور یقیناً اللہ سننے والا
اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور سست ہو کر ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں کے اندر کی حالت کا حال خوب جانتا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تو خدا دشمنوں کی تعداد کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس بات کو پورا کر دے جو وہ کرنے والا تھا، اور آخرکار سارے کے سارے معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب بھی کسی گروہ سے جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو، تاکہ تم ہر طرح کی بھرپور اور مکمل کامیابی اور بہتری حاصل کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری اور سستی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری شان و شوکت اور روب داب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے صبر و برداشت سے کام لیا کرو۔ حقیقتاً خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے اکڑتے لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلے، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس پر اچھی طرح سے حاوی ہے، یعنی وہ اللہ کی گرفت سے کسی طرح سے باہر نہیں ہیں۔ اور جب شیطان نے ان کے سامنے ان کے برے کاموں کو بنا سجا کر اچھا اور خوبصورت بنا دیا اور ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ آج تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ میں تمہارا ساتھی، مددگار اور حمایتی ہوں، مگر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ مجھے تو خدا سے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب کہ منافقین اور وہ سب کے سب لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے خبت اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ زبردست طاقتور اور بالکل ٹھیک ٹھیک گہری مصلحتوں کے مطابق کام کرنے والا ہے۔ اور کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے حق کا انکار کرنے والے کافروں کی روحیں قبض کر رہے ہوں اور ان کے چہروں اور کولوں پر چوٹیں مارتے جا رہے ہوں اور یہ کہتے جا رہے ہوں کہ لو اب آگ کی سزا کا جلانے والا مزہ چکھو، یہ وہی کچھ تو ہے جو خود تمہارے ہاتھ کر چکے ہیں، یا اسی کا بدلہ ہے جو خود تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خدا تو اپنے بندوں پر ظلم یا زیادتی کرنے والا نہیں۔ جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو اس سے پہلے ہوئے حالت ہوئی کہ انہوں نے بھی خدا کے احکامات اور پیغامات، باتوں اور نشانیوں کا انکار کیا، تو اللہ نے بھی آخرکار ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، کیونکہ اللہ بڑا ہی طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں، کیونکہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جس طرح کہ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی ہدایتوں، باتوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلایا، تب ہم نے انہی کے گناہوں کی سزا میں ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا، اور آل فرعون کو تو غرق ہی کر ڈالا، کیونکہ وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا کے نزدیک زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق میں سب سے بدتر
وہ لوگ ہیں جو حق کے منکر ہیں اور پھر کسی طرح بھی اسے ماننے پر تیار نہیں، خاص طور پر ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر دفعہ اپنے عہد توڑ ڈالتے ہیں اور ایسے بدترین کام کرنے میں بھی انہیں کوئی باک تک نہیں ہوتا، یا وہ ایسے برے کام سے بھی نہیں بچتے۔ بس اگر یہ لوگ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھے چڑھ جائیں تو ان کا صفایا کر کے ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد کے دوسرے لوگوں کے بھی ہوش و حواس اڑ جائیں اور وہ بھی اس سزا کو یاد کریں، یا اگر وہ لڑائی میں تمہارے ہاتھ آ جائیں تو ان کا صفایا کر کے ان کے بعد آنے والی جماعتوں تک کو بھی منتشر کر ڈالو تاکہ شاید کہ وہ اس سبق کو یاد رکھیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جماعت سے بددیانتی، بدعہدی، بے ایمانی یا خیانت کا ڈر ہو تو ان کے معاہدوں کو اعلانیہ اس قوم کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خیانت اور بدعہدی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حق کے منکر یعنی کافر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ آگے بڑھ گئے ہیں، یقیناً وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، لیکن تم ان کے مقابلے کے لیے جس قدر بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ قوت اور بالکل تیار بندھے رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو بھی ڈرا دو کہ جنہیں تم تو نہیں جانتے مگر اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ دشمنان حق صلح کی جانب مائل ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور خوب خوب جاننے والا ہے۔ اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں تو بلا شبہ آپ کے واسطے اللہ بہت کافی ہے، کیونکہ اسی خدا نے خود اپنی مدد سے اور حق کو ماننے والوں مومنین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور نصرت فرمائی، اور حق کے ماننے والوں مومنین کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی۔ اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان لوگوں کے دل آپس میں نہ جوڑ سکتے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ کر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی۔ یقیناً وہ بڑا ہی زبردست طاقت والا اور گہری حکمتوں مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے لیے وہ شخص کافی ہے جس نے مومنین میں سے آپ کی پیروی کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو حق کی خاطر جنگ پر ابھاریے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ کافروں یعنی منکرین حق کے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ منکرین حق یعنی کافر ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا تو لو، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تم میں یقیناً کمزوری ہے، تو اب اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر، اور اگر 1000 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو 2000 آدمیوں پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ قیدی ہوں اور وہ ان کو مال لے کر آزاد کر دے جب تک کہ وہ فتنہ پردازوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ تو دنیا کے فائدے چاہتے ہو اور اللہ آخرت کے فائدے دینا چاہتا ہے، اور اللہ بڑا طاقت والا اور بہت گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور اگر
اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے نہ لکھی جا چکی ہوتی تو تم لوگوں نے جو فدیہ لیا ہے اس کے بدلے میں تم کو بڑی ہی سخت سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ کہ تم لوگوں نے مالی فائدہ حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ صاف ستھرا، حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ حقیقتاً خدا بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں کچھ بھی بھلائی یا اچھائی دکھائی دی تو وہ تم کو اس فدیہ سے کہیں بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے وصول کیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ اور اگر ان قیدیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت، بے ایمانی یا غداری کرنی چاہی تو وہ اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت اور غداری کر چکے ہیں، پھر اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت گہری مصلحتوں اور حکمتوں کے مطابق بالکل صحیح کام کرنے والا ہے۔ یقیناً جب لوگوں نے حق کو مانا اور اس کے نتیجے میں ہجرت کی اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں بھرپور کوشش یعنی جہاد کی، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی، تو وہ دراصل آپس میں ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہیں۔ رہے وہ لوگ جو حق کو مانتے تو ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو تمہیں ان کی حمایت کرنے کا کوئی بھی موقع حاصل نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، لیکن اگر وہ تم سے کسی دینی معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر فرض ہے کہ ان کی مدد کرو، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد مانگیں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔ مگر یاد رکھنا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جو حق کے منکر ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم خدا کے حکم پر عمل نہ کرو گے تو زمین میں بہت ہی خرابی اور فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ مگر جن لوگوں نے حق کو مانا اور ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد یعنی بھرپور کوششیں کیں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی امداد بھی کی، یہی لوگ حقیقی اور سچے مومن یعنی حق کو ماننے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی معافی بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں حق کو مانیں یعنی ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور پھر تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کریں تو یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور اللہ کی کتاب یعنی اس کے قانون میں کچھ رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔